کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، بلکہ داتا کا بھی داتا وہی ہے، ہمارے داتا کا داتا بھی وہی ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر، کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ کون مردود ہے کون مقبول ہے بے خبر، کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میدان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اللہ سبحان اللہ، کون مقبول ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ ہو سکتا ہے جسے تو مقبول سمجھ رہا ہے وہ اس کے کھاتے میں مردود ہو، اور تو جسے مردود سمجھ رہا ہے وہ اللہ کے کھاتے میں مقبول ہو۔ کون مردود ہے کون مقبول ہے بے خبر، کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کون سنتا ہے؟ ذرا اللہ تعالیٰ نہ ذکر ہو رہے ہیں، اتنے بھی تھوڑا جا ذوق نہ ہے، آسان رزق دینا ہے۔ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مخدوم کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی۔ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہو گدا، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہو گدا، مسند آرائے بزم عطا کون ہے؟ سبحان اللہ، کیا کہتے؟ جائیے وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے پوچھیے کہ آپ کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ، جائیے پوچھیے ان سے پوچھیے، اور ایک مانگنے والے گداگر سے پوچھیے، وہ بھی کہے گا کہ وہی دیتا ہے۔ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مخدوم کی۔ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہو گدا، مسند آرائے بزم عطا کون۔ اولیاء یہ عقیدہ دیکھیے، یہ کتاب و سنت کے مطابق یہ عقیدہ ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہو تو بے شک اٹھ کر مجھ پر سوال کرے، میں جواب دوں گا۔ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، اللہ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسول۔ سبحان اللہ، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، انبیاء اولیاء تیرے محتاج ہے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسول، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری۔ کیا کہہ، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ علی پور شریف کے سجادہ نشین ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑے دادا کے پوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان سے پوچھئے کہ ان کے دادا نے کیا تعلیم دی۔ سب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ رسول کی طرف بلایا، توحید خالص کا درس دیا۔ اور میرے دادا پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا درس دیا؟ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کہ بے شک آپے آپ ہے اصا سبے جھوکاں بھالیا، ہم نے کائنات کے گوشے گوشے کو دیکھا ہے، اس میں تو ہی جلوہ گر نظر آیا۔ یہ ان کی شان ہے مشائخ کی، جن کا میں ذکر کر رہا ہوں اور جن کو میں مشائخ سمجھتا ہوں۔ جی
ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء تیرے محتاج ہے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسول، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، قرآن مجید کی آیت ہے کہ یہ تمام انبیاء میرے نزدیک میرے پر گزیدہ اور میرے چنے ہوئے بندے ہیں، یہ اس کے بندے ہیں، یہ نسبت ہے اللہ کی طرف۔ اولیاء تیرے محتاج ہے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسول، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری۔ ایک شخص نے کہا کہ یہ نسبت انبیاء کے لیے یہ ضروری ہے بھئی ان کی عزت کا؟ تو میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ ایک شخص دعویٰ کرتا ہے میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، اگر اللہ کی اس کو تائید حاصل نہیں ہے تو آپ اس کو مانیں گے؟ بولے سب بولیں، نہیں مانیں گے نا۔ اور نبی بھی ہیں بعد میں، ہمارے آقا و مولا کے بعد اس 1400 سال میں کئی نبیوں نے دعوے کیے، متنبی ہیں کئی، تو ہم ان کو کاذب دجال کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پیچھے اللہ کا ہاتھ نہیں، ان کا یہ دعویٰ جھوٹا تھا، تو ثابت ہوا کہ جس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہو، تو جن کو اللہ یہ کہے کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ان پر ایمان لانا ضروری ہوتا یہ ہے۔ تو میں نے کہا پھر اللہ جس کے پیچھے ہو، جس کو کہے کہ یہ میرا نبی ہے، تو اللہ کی نسبت نے اس کو محترم کیا کہ نہیں؟ تو پھر اصل عزت والا تو اللہ ہے، جس کی وجہ سے ہم نبیوں کو مانتے ہیں، تو پھر اصل کا دامن کیوں چھوڑتے ہو؟ یہ بات میرا مالک میری سن رہا ہے دعا، اللہ میرا مالک میری سن رہا ہے دعا، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان، سبحان اللہ، اللہ میرا مالک میری سن رہا ہے دعا، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نامہ پر کیا بلا ہے سوا کروں سبحان اللہ، سبا کے ہاتھ پیغام بھیجا جاتا ہے، یہ اشاعت کا ایک طریقہ ہے، اور نامہ پر کو خط دے کر بھیجا جاتا ہے، تو اس کو میں نے مخاطب کر کے کہا کہ یہ دونوں چیزیں ہٹا دے راستے سے، میں اس کی بارگاہ ناز میں ملتجی ہوں جو ان چیزوں سے بے نیاز ہے اور خاموشیوں کی زبان بھی جانتا ہے۔ حضرت ابو سعید ابو الخیر داتا علی حجویری کے استاد، جن سے داتا علی حجویری نے تمام چیزیں، علوم اور آداب طریقت سیکھے، حضرت ابو سعید ابو الخیر مہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آنی کہ تو حالے دل نالا دانی، احوالے غم شکستہ بالا دانی، گر خانہ متل سینے سوزاں شلوی، بردم نہ زنم زبان لالا دانی۔ فارسی کا دور نہیں، سر پر سے ہو کر گزر گئی، ایک تو اس کا مطلب سمجھاؤ کہ تو وہ ہے اے میرے مالک اور اے میرے اللہ، تو وہ ہے کہ تو اس روتے ہوئے دل کے حالات کو جانتا ہے، اور میرے سینے میں جو یہ آہیں اور یہ آگ لگی ہوئی ہے، ان کی سے جو پیدا ہو رہا ہے اس میں اس کو بھی تو جانتا ہے، اور اگر اس زبان سے میں تجھے پکار کر الفاظ کا سہارا لے کر تجھے پکاروں پھر بھی تو سنتا ہے، بردم نہ زنم زبان لالا دانی، اور اگر میں خاموشی سے چشمے تصور سے تمہیں دیکھ کر پکاروں تو تو خاموشیوں کی زبان کو بھی جانتا ہے، گنگوں کی زبان کو بھی جانتا ہے۔ ارے گنگے کی بھی تو اللہ سے مانگتے ہیں نا، تو اللہ محتاج تو نہیں ہے لفظوں کا۔ تو یہی مفہوم ہے کہ اب میری راہ میں میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نامہ پر کیا بنا ہے سبا کون ہے خبر بھی وہی، مبتدا بھی وہی، نا خدا بھی وہی ہے، خدا بھی وہی ہے۔ مولانا ذرا کھڑے ہو، یہ توجہ برداشت کرو نا، ہے خبر بھی وہی، مبتدا بھی وہی، نا خدا بھی وہی ہے۔